حضرت گرامی، وہ سیدہ جس کے نام کے اتنے اسرار ہیں کہ حدیث میں آیا لفاطمۃ تسعۃ اسماء عند اللہ، اللہ کے پاس سیدہ کے 9 نام ہیں۔ میں انشاءاللہ پھر اگلے سال بی بی نے بلایا، موقع ہوا تو میں 9 نام کے اوپر گفتگو کروں گا۔ اللہ کے پاس جس کے 9 نام ہو، جس میں سے ایک نام ہے صدیقہ، سچ بولنے والی۔ جانتے صدیقہ کیسے کہتے ہیں؟ جو بے انتہا سچی ہو۔ آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے؟ بس 2 جملے سنیے گا۔ کل میں نے تابوت کا ذکر کیا تھا نا، اب جناب اسما سے جناب فاطمہ نے کہا، وہیں سے ذہن کو لائیے کہ بی بی نے اپنے تابوت کو دیکھا، بی بی نے کہا اسما میری مدد کیجیے گا، میں روٹیاں پکا لوں، کچھ روٹیاں پکا لیتی ہوں۔ کچھ روٹیاں پکائی بی بی نے، کپڑے دھوئے۔ اس عالم میں کہ جب تکلیف ہے اسما اور فضہ کی مدد سے، اور پھر اپنے کمرے کے دروازے کو، حجرے کے دروازے کو آڑا کر دیا اور کہا اسما میں نے بچوں کا کھانا بنا دیا ہے۔ خواب میں مجھے رسول اللہ آئے تھے، کہہ رہے تھے بیٹی فاطمہ اب زیادہ وقت نہیں بچا ہماری تمہاری ملاقات کا، اے اسما میں نے بچوں کا کھانا بھی بنا دیا ہے، بچوں کے کپڑے بھی دھو لیے ہیں، بچے آئے نا تو ان کے سر میں کنگا کر دینا۔ بچے کہاں تھے؟ بچے مسجد گئے ہوئے تھے علی ابن ابی طالب کے ساتھ۔ اچھا کہا کہ اسما جب تک میری تحلیل کی آواز آتی رہے نا، لا الہ الا اللہ پڑھنے کی آواز آتی رہے اور دعا کی آواز آتی رہے، سمجھنا میں زندہ ہوں۔ آواز آنا بند ہو جائے نا، سمجھنا کہ اس دنیا سے پردہ فرما گئی۔ بس ایک مرتبہ جناب اسما کہتی ہیں کہ بچے آئے، جیسے ہی بچے آئے نا میں نے بچوں کے سر پہ ہاتھ پھیرا، میں نے کہا بچوں آؤ پہلے کھانا کھا لو پھر ماں کی طبیعت پوچھنے چلے جانا۔ بچے کہنے لگے نہیں اماں کے بغیر کھانا نہیں کھائیں گے۔ ادھر اسما کہتی ہے میں نے تحلیل کی آواز سننا بند ہو گئی، میری کانوں میں آواز نہیں آ رہی تھی، میرے کانوں سے آواز مدھم ہو گئی، میں سمجھ گئی بی بی فاطمہ پردہ فرما گئی۔ میں نے ایک مرتبہ کسی کو کہلوا بھیجا ابو الحسن کو بلوائے، ابو الحسن آئے، آنے کے بعد بی بی کو دیکھا، کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور اب جانتے ہیں ابو الحسن نے کیا کہا؟ ابو الحسن کہنے لگے، بس آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، سنیے گا درد محسوس کیجیے گا۔ ابو الحسن کہنے لگے بچوں تم شور مت کرنا، رونا مت، اس لیے کہ مدینہ میں خبر ہو جائے گی۔ تم جانتے ہو نا کہ کیا وصیت تھی تمہاری ماں کی؟ کہا ہاں بابا ہم جانتے ہیں ماں کی وصیت کیا تھی۔ ماں کی وصیت یہ تھی جنہوں نے اذیت دی ہے وہ جنازے میں نہ آئے۔ مولا سے وصیت کی تھی بیوی نے، حنتنی وغسلنی وکفنی باللیل، رات کی تاریکی میں غسل دیجیے گا، رات کی تاریکی میں حنوط کیجیے گا، رات کی تاریکی میں کفن دیجیے گا۔ دیکھیے میرے جنازے میں وہ نہ آئے جنہوں نے میرے در پر میرے اوپر دروازہ گرایا ہے۔ اور پھر بیوی نے کہا تھا اے ابو الحسن میرے بعد کوئی دوسری شادی کر لیجئے گا، اور اے ابو الحسن مجھ سے کوئی خطا ہوئی ہو مجھے معاف کیجئے گا۔ امام علی کہنے لگے اے فاطمہ آپ معصومہ عالم ہیں، آپ سے کیسے کوئی خطا ہو سکتی ہے؟ بس یہ کچھ جملے تھے جو بیوی نے کہے تھے۔ بس علی نے انا للہ و انا الیہ راجعون کا بچوں ماں کی وصیت یاد ہے نا، جنازے میں کوئی غیر نہ آئے، کسی کو خبر نہ ہو۔ بس علی غسل خانے گئے۔ خدا آپ کو میری دل سے دعا ہے، خدا ہر سننے والے کو جو اس مجلس کو سنے گا اور سن رہا ہے اس کو بیت علی کی زیارت نصیب فرمائے، امام علی کی زیارت نصیب فرمائے۔ علی نے ایک مرتبہ غسل دیا اور اب بچوں سے کہا تھا خاموش رہنا، بلند آواز سے رونے لگے۔ ایک مرتبہ ہنسنے لگے، کہا بابا ہمیں تو کہا تھا نہیں روئیے گا، آپ کیوں رو رہے؟ کل چراغ کی روشنی میں دیکھا وہ جو تازیہ نہ مارا تھا
وہ بہت تیز لگا تھا. بیوی کا نشان اب تک گیا نہیں ہے. بس اب جنازہ تیار ہوا. کہا بیٹی ام کلثوم رخصت کر لیجئے, بیٹی زینب رخصت ہو جائیے, اے حسین رخصت ہو جائیے. دونوں بیٹیوں نے, آخری جملے, آپ تھک چکے, دونوں بیٹیوں نے رخصتی دے دی ماں سے, لیکن بچے نہ آئے. بچے کہنے لگے بابا جب تک اماں نہ بلائیں گی ہم نہیں آئیں گے. بندے کفن کھلے, ہاتھوں کو پھیلایا فاطمہ نے, بیٹا آ جاؤ میرے حسین. دونوں بچے چمٹ گئے جنازے سے. جبریل کی آواز آئی, اے علی دونوں بچوں کو جدا کیجئے. اللہ ملائکہ میں کوہرام بابا ہو گیا. اللہ ولعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أيما منقلب ينقلبون.